اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر عبدالرحیم ہے، اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہم اس وقت پہلا حصہ پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ کتاب نہایت ہی مہم ہے، مخصوصاً ان طلاب کے لیے اور ان افراد کے لیے جو ابتدائی طور پہ عربی پڑھنا چاہتے ہیں۔ البتہ اس کتاب سے پہلے میں عرض کروں کہ کم از کم ابتدائی گرامر کا پڑھنا ضروری ہے، اور یہ ان طلاب کے لیے مفید ہے کہ جنہوں نے کم از کم ابتدائی گرامر کو، عربی گرامر کو پڑھ چکے ہیں، یعنی ان کو کم از کم فعل، فاعل، مفعول کا پتہ ہو، ان کو مبتدا اور خبر کا پتہ ہو، حال، تمیز اور وغیرہ یہ چھوٹی موٹی جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہے، ان کو علم نحو میں یہ چیزیں ان کے لیے مشخص ہو، اور اس کے علاوہ علم صرف سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ آشنائی ہو، پتہ ہو کہ یہ صیغہ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، مثلا یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، یہ نہی کا صیغہ ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو معلوم ہونے چاہیے، ان کے لیے یہ مفید ہے۔ باقی لوگ اگر پڑھنا چاہے تو تھوڑی سی دقت ہو جائے گی، لیکن پھر بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سمجھا سکیں، لیکن عرض یہ ہے کہ اس میں گرامیٹیکلی نکات ہے، اگر ہم ان پر توجہ دینا شروع کر دیں تو بات جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، لہٰذا ہم ذرا جلدی سے پڑھنا چاہیں گے، یعنی ہماری روش جو ہے وہ تھوڑی سی جلدی ہوگی۔ کتاب جو ہے، پہلا حصہ جہاں سے شروع کرتے ہیں درس نمبر 1 میں ہاذا کی بحث کو چھیڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاذا جو ہے، ہاذا کا اردو میں ترجمہ جیسے یہ ہاذا یعنی یہ۔ ہاذا ہے کیا چیز؟ اس میں اشارہ ہے مفرد کے لیے، مذکر کے لیے، اور کسی قریب چیز کے لیے، یعنی کوئی نزدیک چیز ہو اس کی طرف جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے ہاذا، اور ہم اردو میں جو ہے وہ کہتے ہیں یہ۔ الدرس الاول، پہلا درس، ہاذا یہ، ہاذا بیت یہ ایک گھر ہے، ہاذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، ہاذا باب یہ ایک دروازہ ہے، ہاذا کتاب یہ ایک کتاب ہے، ہاذا قلم یہ ایک قلم ہے، ہاذا مفتاح یہ ایک چابی ہے، ہاذا مکتب یہ ایک میز ہے، ہاذا سریر یہ ایک چارپائی ہے، ہاذا کرسی یہ کرسی ہے۔ آپ نے ان سب کی طرف دیکھا کہ انہوں نے ہاذا کا استعمال ان اسماء کے ساتھ کیا کہ جو مفرد بھی ہے، مذکر بھی ہے عربی اعتبار سے۔ ممکن ہے ایک چیز ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہوں لیکن عربی میں مذکر ہو اور قریب بھی ہو، تو یہاں پر ہاذا بیت یعنی یہ ایک گھر ہے۔ ظاہر ہے گھر جو ہے وہ عربی زبان میں مذکر ہے، اور گھر ایک ہوتا ہے، 2 گھر تو نہیں ہیں، اور ساتھ میں نزدیک بھی ہو وہ گھر۔ اسی طرح یہ ساری مثالیں۔ اب اس کتاب کے جو میرے پاس ہے صفحہ نمبر 6 پر ایک اور بحث کرتے ہیں، وہ سوالیہ، یعنی ایک جملہ سوالیہ آپ بنانا چاہو تو اس وقت آپ اس ہاذا کے اوپر ما کو داخل کر دو گے، کہو گے ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ دیکھیں ما جو ہے وہ صرف اشیاء
جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہو تو اس وقت ما کا استعمال ہوتا ہے، نہ یہ کہ کسی انسان کے بارے میں آپ کہو ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ تو غلط ہے۔ ظاہر انسان کے لیے آپ کہو گے کہ یہ کون ہے، جو کہ آگے آپ پڑھیں گے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ پہلا سوال کرتے ہیں کہ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک طریقے سے سوال ہوا، ما کے ساتھ آپ سوال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ حمزہ کے ساتھ سوال کرتے ہیں، یعنی ھذا کے اوپر حمزے کو داخل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ اب یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جب ہم کہتے ہیں کیا یہ گھر ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ ہاں اور نہیں میں دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہاں کو نعم کہتے ہیں اور نہیں کو لا کہتے ہیں، لا۔ تو یہ ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے، یہ بھی سوالیہ کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن جب جلدی میں جیسے ہم پوچھتے ہیں کیا یہ گھر ہے، کیا یہ گھر ہے، اس طریقے سے تو کہتے ہیں اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے نعم، ہاں، ھذا بیت، ہاں یہ ایک گھر ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ اھذا سریر، کیا یہ کرسی ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ لا، ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے۔ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ لا، ھذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ درس ختم ہوا، اب تمرین جو ہے اس میں ہے، اور پہلی تمرین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمرین نمبر 1 میں کہتے ہیں، اب یہاں پر انہوں نے کچھ تصویریں دی ہیں اور تصویروں کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو پہلے وہ کہتے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آگے جو ہے وہ چابی ہے، چابی کو عربی زبان میں مفتاح کہتے ہیں، تو آپ کہو گے ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ آگے کتاب ہے، تو کیا کہو گے ھذا کتاب۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ آگے قلم ہے، تو کہو گے ھذا قلم۔ پھر جو ہے دروازہ ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دو گے ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ آگے گھر ہے، تو گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں، تو آپ ھذا سے اشارہ کر لو گے، کہو گے کہ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو آگے جو ہے وہ کرسی ہے، تو آپ کہو گے ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اگلی تمرین نمبر 2 جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں وہ جو حمزے کے ساتھ جو ھذا کے اوپر لگا کے جو ہم کیا والا ترجمہ کرتے ہیں اس طریقے سے سوال کریں گے۔ تو کہتے ہیں اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ آگے جو ہے وہ مسجد ہے، تو آپ نام کی جگہ کیا لگاؤ گے؟ لا، کہو گے لا ھذا مسجد، نہیں یہ ایک مسجد ہے۔ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ آگے قلم ہے، تو جواب کیا دو گے؟ کہو گے لا ھذا قلم، نہیں یہ ایک قلم ہے۔ اور پھر جو ہے قمیص کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اھذا قمیص، نقشے میں چونکہ قمیص ہے تو کیا کہو گے نعم ھذا قمیص، ہاں یہ قمیص ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے؟ تو چونکہ ہے ستارہ تو آپ کہو گے کہ نعم ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے۔ یہاں آج ہم نے تمرین نمبر 1 اور 2 کو حل کر لیا۔ کتاب کو حتماً ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، چونکہ کتاب کے علاوہ کتاب میں لکھنا بھی ہوگا اور تمارین کو بھی صحیح طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ اور یہاں تک آج جو ہے وہ کافی ہے، اور اگلے
درس میں انشاءاللہ تمرین نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔